الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق ارض و سما نے بنی نوع انسان کی تخلیق فرما کر ان کی ہدایت و رہنمائی اور انسانوں کی تخلیق کے مقاصد سے آگاہ کرنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جو اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے علاقوں میں پیغام الہی پہنچانے کی ذمہ داریاں انجام دیتے رہے۔ سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے بشارت دینے والا، ڈرانے والا اور رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس میں مومن اور کافر دونوں شامل ہیں۔ مومنوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اس لیے تھے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صراط مستقیم ملی اور وہ جنت کے حقدار بنے، جبکہ کافروں کے لیے اس لیے کہ ان پر سے وہ عذاب ہٹا دیے گئے جو پہلی امتوں کے رسولوں کو جھٹلانے سے کفار پر نازل ہوتے تھے۔ یہود و نصارہ کی مقدس کتابوں نے جس مقدس نبی کے آنے کی بشارتیں دی تھیں ان کا لوگوں کو انتظار تھا، چنانچہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زبان مبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے یوں دعا فرمائی گئی۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو تیری آیتیں انہیں پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب الہی اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی اصلاح نفس کرے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بتاتے ہوئے اس کی بھی صراحت کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا احسان جتاتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: بلا شبہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں انہی سے ایک باعظمت رسول مبعوث فرمایا جو ان لوگوں کو اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتابوں اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بالیقین وہ اس سے قبل کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ بلا شبہ ظہور قدسی کا دن تاریخ انسانی کا سب سے عظیم دن ہے، جس کی برکت سے نہ صرف عرب بلکہ تمام روئے زمین پر خوشحالی، فارغ البالی، حریت و آزادی، اخوت و مساوات، عدل و انصاف اور محبت اور راحت کا ظہور ہوا، جس کی مثال اس سے پہلے کے زمانوں میں نہیں ملتی۔ پہلے نبیوں کے مخاطب صرف ان کی امتیں تھیں، اس کے برعکس سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب پوری دنیا کے لوگ تھے۔ اسی لیے قرآن پاک نے یا ایھا الناس یعنی اے لوگو فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی خاص فرقے یا گروہ کی بجائے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے بشیر و نذیر بن کر تشریف لائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے آگے حق کی گواہی دینے والا، سعادت انسانیت کی خوشخبری دینے والا، اللہ کی طرف اس کے بندوں کو بلانے والا اور دنیا کی تاریکیوں کے لیے ایک چراغ نورانی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا، جو یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہ لوگ بھی تھے جو مسلمان نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا سب سے بڑا پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت و اکملیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اگر کوئی دوسرا اس قدر جامع صفات ہوتا تو تاریخ اس کا نام ضرور بتاتی، لیکن تاریخ اس کی سند دیتی ہے کہ یہ فضیلت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اوصاف اور فضائل سے مزین کر کے مبعوث فرمایا اور ان کی پیروی کے لیے انہیں ایک بہترین نمونہ قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ تقلید موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کی امید رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جملہ پہلوؤں کا مرقع تھی، اس لیے جامعیت کے لحاظ سے ان کا بیان کرنا انسانی دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمہ پہلو رحمت و راحت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام باہمی حقوق ادا کرنے والے، آپس میں رحمت اور شفقت کے مجسمے اور کافروں کے مقابلے میں سخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مشکلات معلوم کر کے ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ نبوت کی ذمہ داریوں کے باوجود اپنے ساتھیوں سے کبھی بے خبر نہ رہے، ان کی ذاتی اور نجی مشکلات اور معاملات میں بھی مشوروں سے نوازتے تھے اور ان کی مدد فرماتے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت قیادت سے چند برسوں میں بہترین صلاحیتوں سے مرصع کر کے انسانی سرمایہ تیار فرما کر اس میں اپنی عظیم شخصیت کے جوہر اتارے، ان کے اندر بے پناہ اوصاف پیدا فرمائے تاکہ وہ ہر جگہ اور ہر حالت میں ہر قسم کی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل بن جائیں۔ ایک حقیقی قائد انقلاب کی حیثیت سے پرانا ڈھانچہ سرے سے تبدیل کر کے نیا نظام، نیا معاشرہ، نیا ضابطہ بلکہ نیا انسان دیا جو اللہ کی خوشنودی کا مظہر تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ظلمتوں، تاریکیوں اور گمراہیوں سے اٹی دنیا کے لیے روشنی کا مینار اور قیادت کا بے مثال نمونہ ہیں، جس کے بغیر انسانیت کا قافلہ راستے سے بھٹک جاتا ہے اور منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی، ملی، خاندانی، نسلی بڑائی کمتری کے تمام معیار توڑ کر بنی نوع انسان کے سامنے ایک ہی معیار رکھ دیا ہے، اور وہ یہ ہے، ترجمہ: جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے اللہ کے نزدیک وہی معزز ہے۔